یہ وہ دعا حزب البحر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سلسلہ شاذلیہ میں مریدین متوسلین کی اخلاقی روحانی تربیت کے لیے صرف اس دعا ہی کی تلاوت کرائی جاتی ہے، اور کوئی معمولات ہی نہیں ہے، بس یہ دعا کی تلاوت کرو۔ اور اگر آپ جب اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور یہ حقائق و اسرار جو میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ پوری دعا کے ایک ایک اسرار حقائق میں آپ کو بتاؤں، جس کا تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ سوچیں گے کہ واقعی یہ دعا ہی سب کچھ ہے بھائی۔ لہٰذا ان کے مریدین اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرائض و واجبات قرآن کی تلاوت کے معمولات اپنی جگہ کر کے بس اپنی تربیت کی اس دعا کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس دعا میں آپ نے سارا مانگ لیا۔ یہ جسم آگ پانی ہوا مٹی سے تو بنا ہوا ہے، تو جب آگ پانی ہوا مٹی کی ساری طاقتیں آپ نے دعا کے اندر سمیٹ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو ذات سے وابستہ ہو گئے، جس کے سامنے ساری طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، تو یہ بنا ہوا انسان آگ پانی ہوا مٹی کا یہ اللہ کے نافرمانی اور بغاوت میں چلے گا کیسے؟ کیونکہ جب آپ نے اس ذات کا دامن تھام لیا تو اس ذات کے سامنے پھر یہ چاروں عناصر کا شر وہ جو خیر میں بدل جاتا ہے، خیر میں بدل جاتا ہے۔ پھر ہمارے جسم کی آگ وہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی، ہمارے جسم کا پانی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، ہمارے جسم کی آگ یا ہمارے جسم کی جو ہے وہ ہوا گمراہ نہیں کر سکتی، ہمارے جسم کی مٹی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ عناصر اربعی کا اعتدال ہی تو صحت ہے، کہ جسم کے ان عناصر اربع کا اعتدال، اس کا مطلب بندہ صحت مند ہے۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جو چیک اپ کیوں کراتے ہیں؟ خون ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، پیشاب ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، سٹول ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، کیوں؟ یہ اصل میں یہ عناصر اربع جس سے تخلیق ہمارے بدن کی، اس کا بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ پانی کتنا ریشو ہے اس کا جسم میں، اجی ہوا کا ریشو کیا ہے، اجی اس کے اندر مٹی کا ریشو کیا ہے، اجی اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا آگ کا ریشو کیا ہے۔ اب اس کو جب دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق رپورٹ جاری کی جاتی ہے، اور جی آپ کے جسم میں پانی بڑھ گیا ہے، آپ کے پانی بڑھ گیا، پھیپھڑوں میں پانی بڑھ گیا ہے، فلاں جگہ پانی بڑھ گیا ہے، لہٰذا یہ مرض ہے، لہٰذا یہ دوا کھائیں تاکہ وہ پانی خشک ہو کے اعتدال میں آ جائے۔ اجی آپ کا پانی جسم کا خشک ہو گیا ہے، یہ بھی مرض اعتدال سے بھی نیچے۔ تو گویا کہ افراط و تفرید کی اگر کیفیت میں آ جائیں گی عناصر اربع، تو جسمانی طور پہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آگ بڑھ گئی جسم میں، اجی بخار ہو گیا، اجی اس کو تو بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، 104 بخار، 105 بخار۔ اور اگر جسم کی آگ کم ہو گئی نقطہ اعتدال سے، اجی اس کو تو نمونیا ہو گیا، اب یہ نہیں بچتا، نمونیا ہو گیا، لہٰذا اس کی جسم کو گرمائش پہنچاؤ، اس کی قوت عزیزی کو تیز کرو، تو اعتدال میں لاتے ہیں۔ تو اسی طریقے پورے جسم کی عناصر اربع کی تخلیق، اور یہ جو دعا ہے یہ گویا کہ عناصر اربع کو کنٹرول کرتی ہے، تو جسمانی صحت بھی اسی دعا کی طاقت سے مل رہی ہے، پھر روحانی صحت بھی اسی دعا کی طاقت سے۔ آگ جو آگ کے اندر تکبر ہے، تو روحانی طور پہ اس آگ کو اعتدال میں لاتی ہے دعا، اس کا تکبر توڑ کر اس کو تواضع کے اندر بدلتی ہے۔ پانی کے اندر ہرس ہے، اور ہرس ایک انسان کا مرض ہے، تو یہ دعا وہ پانی کی ہرس کو توڑ کر اس کو قناعت میں لاتی ہے، انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جسمانی طور پہ افیکٹ ہو ایسے روحانی افیکٹ ڈالتی ہے دعا۔ اور پھر انسان کے اندر مٹی ہے، مٹی کا جو ہے روحانی جو افیکٹ جو ہے بخل ہے، انسان میں بخل پیدا ہو جاتا ہے جب مٹی غالب ہوتی ہے، اور یہ دعا اس کے اندر اعتدال پیدا کر کے بخل کو سخاوت میں بدلتی ہے، یہ پھر سخی بن کے بانٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، ہوا کے اندر ریا ہے، ریا ہے، وہ جیسے ہوا ہر جگہ پہنچنا چاہتی ہے، ایسے انسان کے اندر بھی طلب شہرت ہے، پوری دنیا میں میرا ڈنکا بجے، اجی پوری دنیا میں میری شہرت ہو جائے، پوری دنیا مجھے جانے کہ میں کون ہوں، میرے کمالات کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اور آج سوشل میڈیا نے تو ویسے سیرا لگا دیا ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا پہ آ کے مشہور ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ ہوا کا جب غلبہ آ جاتا ہے تو پھر طلب شہرت کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ریا، سب کو دکھاؤ، شو آف کرو، اجی ہم میں یہ کمال، ہم میں وہ کمال، تو ریا پیدا ہوتی ہے، طلب شہرت، ہوا۔ وہ کبھی کوئی انسان اپنے کسی پہ ناز کرے اور کہ جی آپ تو پھول کے کپا ہو رہے ہیں بھائی،
آپ نے یہ کیا امتحان پاس کر لیا، آپ تو پھول کے کپا ہو رہے ہیں، ہوا بھر گئی آپ میں، تو مطلب یہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر طلب شہرت کا مرض آ گیا، ریا کا مرض آ گیا. تو یہ ہوا کا یہ مرض جب حد اعتدال سے بڑھتا ہے تو یہ دعا ہی اس کو اعتدال میں لا کے اس ریا کو رضا میں بدلتی ہے. ریا کو رضا میں بدلتی ہے. وہ کہ جہاں تم مخلوق کو دکھانا چاہتے ہو اپنی عبادت، تو دکھانے کا عنصر اب بھی رہتا ہے، انسان کی فطرت ہے، دکھانا چاہتا ہے کسی کو اپنی عبادت، لیکن وہ کہتے ہیں یہ دکھانا جو چاہتا ہے مخلوق کے بجائے خالق کو دکھا، خالق کو دکھا. تو بس خالق کو دکھائے گا، خالق خوش ہو جائے گا. اب تیرا دکھانے کا وہ ہڑک بھی پوری ہو گئی، لیکن دیکھا کسے؟ خالق نے دیکھا جسے تیری اس عبادت پہ واقعی انعام عطا کر دیا. دنیا تجھے کیا انعام دے گی؟ جی ماشاءاللہ بڑے تہجد گزار ہیں یہ نیک آدمی، بس اس سے زیادہ کیا ملا آپ کو؟ آپ نے خام خواہ ریا کر کے آپ نے اس کے جو کھوٹا کر دیا اپنا عمل. لیکن ہاں ابھی شو آف کا جو آپ کا فطری مرض ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا رخ موڑ دیا، اب ریا سے رضا کی طرف چلا گیا، اب اللہ کو دکھانے کھڑا ہو. اب کہتے اللہ میاں آج میں تجھے ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا کہ تو قبول کیے بغیر رہ نہیں سکے گا. یوں کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ میں ایسی نماز تجھے پڑھ کے دکھاؤں.